آج کل ایک نئے اسکالر صاحب پیدا ہو گئے، ان سے جب حضور علیہ السلام کی سنت کے متعلق سوال کیا گیا جو نماز کے ساتھ سنتیں ادا کی جاتی ہیں، تو اس شخص کا کہنا یہ تھا کہ یہ فالتو نماز ہے۔ یہ کیسی نماز ہے؟ فالتو نماز، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت فالتو ہوتی ہے؟ توجہ دلائی گئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ فضول نماز، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اردو میں یہ فالتو اور فضول کا لفظ کیا ادب و احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ تو ناکارہ اور گھٹیا چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے نبی کی سنت نماز کو فالتو اور فضول کہہ رہا ہو، وہ اسکالر کے لانے کے لائق ہے؟ اللہ اس شخص کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور اس شخص کا کہنا یہ تھا، یہ سنت کی ٹرم فقہا نے ایجاد کی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سنت کی ٹرم، سنت کی اصطلاح تو خود آقا علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ جس شخص کو اتنا نہیں پتا کہ سنت حضور علیہ السلام کے زمانے کی اصطلاح ہے، وہ شخص آپ کے اس معاشرے کو دین سکھا رہا ہے۔ اب میں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر دوں کہ آقا علیہ السلام کی سنت نماز کے متعلق خود آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا اور سنت کی اہمیت کیا ہے۔ میں دو تین باتیں عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی وہ سنت نماز جو ہم فرض نمازوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں، کون کون سی؟ فجر سے پہلے کتنی رکعتیں؟ 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ کل 12 رکعت نماز سنت بنتی ہے۔ یہ جو 12 رکعتیں ہم نماز سنت ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں خود آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، آپ سماعت کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صابر علی سنتی عشرۃ رکعۃ من السنت، جس شخص نے سنت کی 12 رکعتوں کو ہمیشہ ادا کیا، جس شخص نے سنت کی 12 رکعتوں کو ہمیشہ ادا کیا۔ تو سنت کی اصطلاح خود اللہ کے نبی نے حدیث میں استعمال کی، یہ فقہا کی ایجاد ہے یا اللہ کے نبی نے خود بیان فرمائی؟ یہ تو اللہ کے نبی نے خود بیان فرمائی۔ فرمایا جو 12 رکعتیں سنت ہمیشہ پڑھتا رہے، فرمایا کیا اس کو خوشخبری کیا دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جو 12 رکعت سنت نماز ادا کرے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت بیان فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 40 قبل الظہر، 4 رکعت ظہر سے پہلے، ورکعتین بعد الظہر، 2 رکعت ظہر کے بعد، کتنی ہوگی؟ 6، ورکعتین بعد المغرب، اور مغرب کے بعد 2 سنت، کتنی ہوگی؟ 8، ورکعتین بعد العشاء، اور عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل، کتنی ہوگی؟ 10، ورکعتین قبل الفجر، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز سنت، کتنی ہوگی؟ 12۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہمیشہ یہ 12 سنتیں ادا کرتا رہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کیا فالتو کاموں سے جنت میں گھر بنتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس شخص کو اگر سنت کی اہمیت پتہ نہیں تو ہم سے سنیں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ اللہ کے نبی سنت پر عمل کرنا لازم قرار دے رہے ہیں کہ مت چھوڑنا میری سنت کو، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ فالتو نماز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حبیب علیہ السلام نے مزید کیا ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت سماعت فرمائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس نے میرا انکار کیا۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا انکار کون کرے گا؟ جب آپ کی امت میں سارے مسلمان ہیں، آپ کو اپنا نبی مان رہے ہیں، تو وہ آپ کا انکار ان میں سے کون کرے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ جس نے سنت چھوڑی اس نے اللہ کے نبی کا انکار کیا، وہ تو جہنمی ہے۔ جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کے نبی کی سنت کو ادا کرتا ہے۔ غوث پاک نے کیا فرمایا؟ ایک ہاتھ میں اللہ کے نبی کی شریعت، اللہ کے نبی کی سنت، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہو تب
बंदा रब तक पहुंचता है। और रब कायनात ने क्या फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। अल्लाह के नबी तुम्हें जिस बात का हुक्म दे उसे पकड़ लो, और जिससे रोके उससे रुक जाओ। अल्लाह के नबी तो हुक्म दे रहे हैं कि सुन्नत नमाज अदा करो, जो सुन्नत मैंने अदा की उसको हमेशा अदा करो। और ये शख्स फालतू कह रहा है, मुझे आप ये बताएं, जो शख्स सुन्नत नमाज को फालतू कहे और अपने शागिर्दों को ये सिखाए कि ये फालतू नमाज है, फजूल नमाज है, उनके दिलों में सुन्नत की कदर बैठेगी? उनके दिलों से सुन्नत की कदर बिल्कुल निकल जाएगी। ऐसे लोग जो तुम्हारे दिलों से नबी की सुन्नत की कदर और शान और अजमत निकाल दें, ऐसे लोगों के पास बैठना है हमाकत के सिवा कुछ नहीं है, अपना दीन बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं।